ہر دل ہر قلب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں علی سما جائے یا علی داخل ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ دل جو اللہ نے قلب بنایا ہے یہ وہ عضو ہے کہ جہاں سے پورے جسم کو خون تقسیم ہوتا ہے. اتنا حساس عضو ہے جسے دل کہتے ہیں. پورے جسم کو خون تقسیم کرتا ہے دل. تو یقیناً اس وقت تک ہر عضو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ جب علی کی محبت پا کر وہ خون اپنی نسلوں میں بھی پاک ہو اور اپنی پشتوں میں بھی پاک ہو. اگر دل میں علی کی محبت کا خون گردش کر رہا ہے، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. نہ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی نہ فضائل کا کوئی جملہ نہ مصائب کا کوئی جملہ اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں. اس لیے کہ جن ہستیوں کی تعریف اللہ کر رہا ہو تو اللہ کی زبان میں بات کی جائے، اللہ کی زبان میں گفتگو کی جائے. اور ہم تو ہیں ہی، کل بھی لسان اللہ کے قائل تھے، آج بھی اور قیامت تک لسان اللہ کے قائل رہیں گے. تو اس لیے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے کہہ دیا کہ ہر دل کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں علی داخل ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، اور بڑی تیزی سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کہ جہاں پر یہ جو عالم اسلام جو ہے، دیکھیے ایک لفظ ہے، اس لفظ کو پہلے سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. کہ ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں مسلم، اور ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں مومن. یعنی یہ تقسیم ہم نے قائم نہیں کی ہے، یعنی اسلام اور ایمان کو ہم نے الگ نہیں کیا ہے، مسلم و مومن کو ہم نے الگ نہیں کیا ہے. مسلم و مومن کو قرآن نے الگ کیا ہے. قرآن کی نگاہ میں مسلم الگ ہے اور مومن الگ ہے. اب یہی گفتگو آپ سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ بڑی مشہور آیت ہے اور آپ کے ذہن میں یقیناً آیت ہے، لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہی، اور میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. سورہ حجرات میں اللہ نے ان دونوں میں تقسیم قائم کر دی، اسلام میں ایمان میں، مسلم میں مومن میں ایک تقسیم قائم کر دی. اور وہ تقسیم کیا ہے؟ کہا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اے نبی، ان سے آپ یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا. وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. یعنی یہی اللہ نے بتا دیا. یہی پر اگر گوشے شنوا رکھتے ہو، اور اگر دیدہ بینا رکھتے ہو، اور اگر ذہن رسا رکھتے ہو، تو یہ جملہ یقیناً پہنچ جائے گا کہ اللہ نے اسی آیت میں یہ بات صاف واضح کر دی کہ اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. سلامت رہے آپ. اسلام زبان کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے. تبھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. یعنی اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان بنایا ہے دل کے لیے، ہم نے ایمان قرار دیا ہے دل کے لیے. یعنی دل جو ہے ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہاں ایمان رہے. اچھا آپ خاموش ہو گئے؟ لیجیے قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے؟ تالے لگے. اللہ کہہ رہا ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ یہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہو اور گھر کے دروازے پر تالا ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پلٹ آتے ہیں واپس. کوئی کہے کہ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کبھی تالا لگا ہے. آپ کہے تالا لگا ہے تو کیا ہوا؟ کبھی وقوف ہو. تالا لگا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے. اتنا مشکل مسائل ہے. آواز آئے گی قرآن پڑھو. اللہ نے خود سورہ مبارکہ حجرات میں پھر ارشاد فرما دیا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ دل کے گھر میں ایمان کو بساؤ. سلامت رہے. ہم چاہتے یہ ہیں
کہ دل کے گھر میں ایمان کو بساؤ. ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو اور اسی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. زینہ بزینہ ہم چلتے چلے گئے. اللہ نے کہا قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک دل کا دروازہ کھولو گے نہیں اور دل کے گھر میں گھر والوں کو بٹھاؤ گے نہیں. ہم نے پوچھا دل کے گھر چھول پر اور دستک دے کر سلام ادب گزار کر پیغمبر سے ہاتھ جوڑ کر نظر جھکا کر سر تسلیم خم کر کے پیغمبر سے ہاتھ جوڑ کر پوچھو یا رسول اللہ. ہم نے اللہ سے پوچھا کہ یہ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ نے جواب دیا ایمان کا گھر ہے. ہم نے اللہ سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا. تو یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. اس ایمان کو ہم دل میں بسا لیں. جب ایمان دل میں آ جائے تو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آواز آئے گی, رسول اللہ کی آواز آئے گی کہ میں رحمت للعالمین ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے در پر سوالی بن کر آ جائے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں. بس تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے دیکھتے رہنا, بس میری طرف نگاہ رکھنا. نہ معلوم کس وقت ایسا موقع آ جائے کہ میں ایمان کی تشریح کر دوں اور تم دائیں اور بائیں دیکھنے میں مصروف رہو, تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ایمان کیا. توجہ فرمائی آپ نے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں بس مجھے دیکھتے رہنا, مجھے دیکھتے رہنا, ادھر ادھر نگاہ نہ رہے. اس لیے نہ معلوم میں کس وقت اچانک ایمان کی تشریح کر جاؤں گا اور تمہارے ذہن خالی ہو جائیں گے, تم ادھر ادھر دیکھتے رہ جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں چند جملے. آئیے تشریف لائیے. بلند آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد پر. توجہ میری جانب متوجہ ہو جائیں. سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ پروردگار ایمان کیا ہے. اللہ نے ہمیں منتقل کیا اپنے محبوب کی طرف. جاؤ محبوب سے پوچھو ایمان کیا ہے. ہم نے سر تسلیم خم کر کے دست ادب جوڑ کر آنکھوں کو جھکا کر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. جواب کیا آیا؟ میری طرف دیکھتے رہنا. 23 سال مجھے دیکھنا, 23 سال مجھے دیکھنا. یہ 23 برس جو نبوت کی زندگی ہے, پیغمبر نے کہا 23 برس مجھے دیکھتے رہنا. نہ معلوم کس وقت اچانک میں ایمان کی تشریح کر دوں گا اور تمہارے ذہن سے محو نہ ہو جائے. ہم نے پیغمبر کے کہے ہوئے پر عمل کیا. پیغمبر کو دیکھتے رہے, روئے رسول کی زیارت کرتے رہے, پیغمبر کے لبھائے مبارک کی طرف متوجہ رہے. نہ معلوم کب آواز آ جائے اور ہم سماعتوں کی منزل سے آگے بڑھ جائیں. پیغمبر پیغمبر یہ تبلیغ رسالت کا پہلا دن آ گیا جہاں سے 23 برس شروع ہو رہے ہیں. پیغمبر نے کہا مجھے دیکھتے رہنا. یہ لو دعوت ذوالعشیرہ آ گئی. ہم پیغمبر کو دیکھتے رہے, شاید دعوت ذوالعشیرہ میں ایمان کی تشریح ہو جائے. دعوت گزر گئی, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. ہم نے کہا پیغمبر جا رہے ہیں طائف کی گلیوں میں, تبلیغ کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, شاید طائف کی گلیوں میں ایمان کی تشریح ہو جائے. یہ تبلیغ بھی گزر گئی, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. ایک بار پیغمبر سے اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ اور اپنے بستر پر علی کو سلا جاؤ. ہم نے کہا شاید شب ہجرت ایمان کی تشریح ہو جائے. شب ہجرت گزر گئی, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اب ہم نے کہا شاید پیغمبر واپس آ جائیں. جب پیغمبر مدینے پہنچ جائیں تو مدینے پہنچ کر ایمان کی تشریح ہو جائے. مدینے آ گئے, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. یہ لو پہلا برس آ گیا کہ جہاں جنگ بدر کا میدان سجا. ہم نے کہا شاید بدر کے میدان میں ایمان کی تشریح ہو جائے. بدر کا میدان گزر گیا, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. وہ پیغمبر پر احد کا واقعہ پڑھا. ہم نے کہا شاید احد کے میدان میں ایمان کی تشریح ہو جائے. وہاں پر بھی ایمان کی تشریح نہ ہوئی. احد بھی فتح ہو گئی. ایک بار خندق کا میدان سجا, کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ ایک بار دائیں پہلو سے علی کھڑے ہوئے, انا لہو یا رسول اللہ. پیغمبر نے ہلکے سے ہلکے سے ہلکے سے اشارہ کیا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. علی بیٹھے رہو. پھر کہا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ پھر کہا انا لہو یا رسول اللہ. 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے, 3 مرتبہ پیغمبر نے بٹھا دیا تاکہ دوسروں پر حجت بھی قائم ہو جائے. اور اب جب 4تھی مرتبہ کہا تو علی بلند ہوئے, اور جب علی جانے لگے تو پیغمبر نے کہا رک جاؤ رک جاؤ. علی ایسے نہ جانا. اپنا امامہ اتارا, علی کے سر پہ رکھا, اپنے ہاتھوں سے علی کے کمر کے پٹکے کو باندھا, اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. اور اب جو علی چلے تو کہا یہ علی نہیں جا رہا, یہ ایمان جا رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ کل ایمان جا رہا ہے, کل کفر کے مقابل. اتنے جملے آپ اس موقع پر سینکڑوں جملے سنتے,
اب وہ جملے سب دوہرا لیجئے. کتنے ذاکروں سے جملے سوئے نا, یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے. کس کے مقابل؟ کل کفر کے مقابل. یہ پیغمبر نے اس دن کے لیے جملہ نہیں کہا تھا, صرف اس دن کے لیے نہیں, صرف اس دن کے لیے نہیں. میں نے کہا نا بھائی اتنے مشہور جملے ہیں, میں تو آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں. صرف اس دن کے لیے نہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا. پیغمبر نے کلیہ دے دیا, فارمولہ دے دیا, نظریہ دے دیا کہ آج میں نے یہ نظریہ دے دیا ہے کہ جہاں بھی, جس وقت بھی, جب بھی, کہیں بھی, کوئی بھی علی کے مقابل آ جائے, جوڑ لو نا جملہ خود بخود. توجہ فرمائی نا آپ نے. جہاں بھی, جو بھی, کہیں بھی, کسی وقت بھی, کسی بھی موقع پر علی کے مقابل آ جائے. کیا کہا رسول اللہ نے؟ دیکھیے رسول کون ہے, روک دیا میں نے جملہ اس لیے کہ میں نے ابھی ایک حدیث قدسی آپ کے حوالے کی ہے, اور بڑی مشہور حدیث قدسی ہے. ذرا دو معرفت کی باتیں ہو جائے پھر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ قبلہ تشریف لے آئے ناصر نوتک صاحب, اور اس کے بعد گفتگو یقیناً آگے بڑھے گی. تو دو چار جملے عرض کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے یہ جو حدیث قدسی ہے یہ ایک لفظ ہے, ایک جملہ ہے, چار لفظوں پر مشتمل ایک جملہ بنا. اور وہ جملہ, اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پڑھا لکھا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے, خدا آپ کو خوش رکھے, بانیانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرمائے. یہ جو اس وقت کی باتیں, تخلیق اول کی باتیں, مخلوق اول کی باتیں, کائنات کی ابتدا کی بات, کائنات کیسے بنی, مخلوق اول کون, یہ ساری باتیں آج عالم اسلام کو معلوم ہے, یقیناً معلوم ہے. اول مخلوق کی باتیں معلوم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اول مخلوق قبل تخلیق اس کی باتیں, اس عہد کی باتیں, کیا آج تک کے مولویوں کو اللہ نے بتائیں؟ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ. آج تک کے جتنے مولوی ہیں ان سب کو اس وقت کی باتیں, جس وقت خود معصوم نے کہا کہ ان اللہ عز وجل متفردن بوحدانیتہ, یہاں سے بات کی ہے میرے معصوم نے. کبھی عالم اسلام اس نہج پر بھی بات کرے کہ اس وقت کی بات معصوم نے کی ہے. میں نے آپ سے 2 منٹ لیے, اس وقت کی بات معصوم نے کی ہے کہ جہاں معصوم نے کہا ان اللہ عز وجل, ہمارا اللہ جو صاحب عزت ہے, جو صاحب جلالت ہے, متفردن بوحدانیتہ, وہ اپنی وحدانیت میں تنہا تھا. دیکھو جو مجھے مستقل سنتے ہیں ان کو معلوم ہے توحید میرا پسندیدہ موضوع ہے. توحید میرا پسندیدہ موضوع کیوں؟ اس لیے کہ جتنی گفتگو توحید پر علی نے کی ہے, اب علی نے آخرین میں کسی نے نہیں کی. چونکہ علی کا پسندیدہ موضوع ہے تو میرا بھی پسندیدہ موضوع ہے. لیکن 2 جملے کہتا ہوں. متفردن بوحدانیتہ, صرف متفرد کہہ دیتے تو کافی تھا, لیکن کہا متفردن بوحدانیتہ, یعنی ایک تو ہوتا ہے اکیلا ہونا اور ایک ہوتا ہے اکیلے میں بھی یکتا ہونا. سلامت رہے جنہوں نے میرا جملہ محفوظ کیا. میرا جملہ نہیں, معصوم کا جملہ. اب اس وقت کی بات کہ کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا, صرف اللہ تھا, اپنی وحدانیت میں واحد تھا, اپنی توحید میں اکیلا تھا, اپنی یکتائی میں تنہا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مجھے بتاؤ اس وقت کی بات جو کر رہا ہو, اس وقت کی بات جو کر رہا ہو, جملہ جان بوجھ کے روکا ہے, جملہ فوراً کہہ دیتا تو شاید لطف نہ آتا. اس وقت کی جو بات کر رہا ہو, 2 لفظ ہیں, 2 لفظ اصول توحید میں, علم توحید میں 2 لفظ ہیں اور بڑے شناسہ لفظ ہیں. ایک لفظ ہے حادث اور ایک لفظ ہے قدیم. ایک لفظ ہے حادث, ایک لفظ ہے قدیم. میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ یہ جو 2 لفظ ہیں نا, یہ علم, صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ, یہ سب میں نے بچپن میں اپنے والد سے پڑھے تھے, تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا. حادث, قدیم. حادث مخلوق حادث ہے, جو نہ ہو اور ہو جائے اسے حادث کہتے ہیں. قدیم کہ جس کی نہ ابتدا معلوم ہو نہ آغاز معلوم ہو, اسے کہتے ہیں قدیم, اسے کہتے ہیں قدیم. میں نے کیا کہا کہ 2 لفظ ہیں, ایک حادث ایک قدیم. معصوم کہہ رہے ہیں اللہ اپنی وحدانیت میں تنہا تھا, اپنی یکتائی میں اکیلا تھا, اپنی توحید میں واحد تھا.
اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب صرف اللہ تھا. اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب صرف اللہ تھا. ہم آل محمد کا تذکرہ اس نہج پہ کرتے ہیں کہ آل محمد اس وقت کی بات کرتے ہیں جب صرف اللہ تھا. اور اب ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ کون حادث ہے اور کون قدیم ہے. میرا خیال ہے بہت مشکل جملہ ہو گیا آپ کے لیے. اب بھی پوچھتے ہو کہ کون حادث ہے اور کون قدیم ہے. نہیں، جملہ تو اب دینے جا رہا ہوں. حادث اور قدیم سمجھ میں آ گیا. یہ تو توحید کو سمجھانے کے لیے جملے ہیں. اللہ کو کسی لفظ سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھنا. پروردگار، اس کی توحید کسی لفظ سے سمجھائی ہی نہیں جا سکتی. یہ جو لفظ ہے نا قدیم، یہ قدیم، یہ لفظ کس کے لیے ہے؟ یہ لفظ کس کے لیے ہے؟ لفظ سمجھ میں آ گیا نا قدیم. اب پڑھنا مفاتیح الجنان اٹھا کے پڑھنا، امیر المومنین کی زیارت اٹھا کے پڑھنا، اور اس میں ایک لفظ ہے کہ نجف کے دروازے پہ رکنا. اور رک کر بہت سے جملے ہیں جو پہلے کہتے ہیں اللہم ان ھذا حرم حرمک، پروردگار یہ حرم تیرا حرم ہے. پروردگار یہ حرم تیرا حرم ہے. اللہم انی وقفت لبابک، نجف کے دروازے پہ رک کے کہنا. دروازے پہ رکے ہو علی کے، زیارت کہہ رہی ہے دروازے پہ رکے ہو علی کے، اور کہو پروردگار میں تیرے دروازے پہ رکا ہوا ہوں. اللہم انی وقفت لبابک، پروردگار میں تیرے دروازے پہ رکا ہوا. اور اب جملے آگے بڑھے تو کہا علی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنا. جملہ میرا ضائع ہو گیا تو بس آپ کے لیے پھر بھی دعائیں ہیں، نہ ضائع ہو پھر بھی دعائیں. میں کبھی مومنین کے لیے بد دعا تو کر ہی نہیں سکتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے اس لیے کہ میں کبھی بھی فلاں زیادہ یہ ممبر سے نہیں کہتا، اس لیے کہ جو صاحبان تطہیر کے گھر میں آ گیا وہ پاکیزہ نسب ہے. توجہ، اب میں کہہ رہا ہوں جملہ، اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجئے گا. اللہم انی وقفت لبابک، میں تیرے دروازے پہ رکا ہوں. اللہم ان ھذا حرم حرمک، پروردگار یہ حرم تیرا حرم ہے. اور کہا اس وقت علی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنا السلام علیکہ یا اصل القدیم. سلامت رہے جہاں تک یہ جملہ پہنچا. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ کس منزل پر جا کر ائمہ نے توحید پر بات کی ہے، کس منزل پر. اور اب کہا کہ ان اللہ عز وجل متفردا بوحدانیتہ، وہ اکیلا تھا، کچھ نہیں تھا. اب مجھے بتائے کوئی کہ وہ عرصہ کتنا تھا جب وہ اکیلا تھا. بھائی کتنا عرصہ تھا کوئی نہیں بتا سکتا، یقین مانو کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے تین کے. کہ جس کے لیے خود پیغمبر نے کہہ دیا تھا، جس کے لیے خود رسول نے کہا تھا کہ یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے. ما عرف اللہ الا انا وانت، ما عرفنی الا اللہ وانت، ما عرفک الا اللہ وانا. ہے نا؟ یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے، مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور اللہ کے. جملہ کیا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے. تو وہیں سے گفتگو کی ہے نا، وہیں سے گفتگو کی ہے. کتنا عرصہ گزرا یہ نہیں معلوم. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خطبہ آگے بڑھا. ان اللہ عز وجل متفردا بوحدانیتہ. معلوم کتنا عرصہ تھا جب وہ خاموش رہا، جب وہ تنہا رہا، جب وہ یکتا رہا، جب وہ اکیلا رہا. اور ایک بار فوراً جملہ کہا. اتنا آسان عربی کا جملہ ہے کہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ سمجھ جائیں گے. اتنا آسان جملہ. اب تصور کرو ایک عرصہ ہے جو گزرا ہے اس پر وحدانیت کا، توحید کا، اکیلے پن کا، یکتائی کا. متفردا بوحدانیتہ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ. سلامت رہے آپ، سلامت رہے، خوش رہیں آپ. خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرما. جیسے آپ نے جملہ سنا، خدا آپ کے دامن مراد کو در مقصود سے بھرے. ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ، یعنی وہ عرصہ کتنا تھا یہ صرف معصوم جانتے. کب بس اس کی توحید اور یکتائی کا عرصہ کب تک تھا جب وہ اکیلا تھا. اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اس نے صادر کیا ہے، سب سے پہلے جو اس سے صادر ہوا ہے وہ محمد ہے، علی ہے اور زہرا. فمکثوا الف دہر،
اور یہ تینوں ہزار ہزار برس اس کی عبادت کرتے رہے، ہزار ہزار برس اس کی عبادت کرتے رہے۔ پریشان تو نہیں ہوگا نا میرے بھائی، گفتگو سن رہے ہیں؟ ہزار برس اس کی عبادت کرتے رہے۔ یہ سما جو لفظ آتا ہے نا، اس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سما پھر یعنی اس کے فوراً بعد، ٹھیک ہے؟ سما جب تک یکتائی تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد علی زہرا، پھر آیا سما، وہ پہلا سما تھا، اب آیا سما، اور اب اس سما کے بعد مولویوں سے خطاب میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس عالم اسلام کے مذہب کے ٹھیکیدار اور توحید اور معرفت کے ٹھیکیدار بنے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ توحید، وحدانیت، سما، اس کے بعد محمد علی زہرا، پھر آیا سما خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد ساری اشیاء خلق ہوئی ہے۔ سلامت رہے، یہ جملہ بڑا اہم تھا جو آپ نے محفوظ کیا۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا گیا۔ تمام اشیاء، میں نے اسی لیے کہا تھا لفظ ثم پہ غور کر لینا۔ اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا گیا، اشیاء کو خلق کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے، جملہ میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ جو اشیاء سے پہلے خلق ہو وہ شے نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی میرا جملہ محفوظ کرے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد شے خلق ہوئی ہے، اس کے بعد شے خلق ہوئی ہے، یعنی شے سے پہلے جو خلق ہوا وہ شے نہیں ہے، نہیں تو اپنے کو بھی تو شے میں شامل کرتے نا۔ فاشہدہم علی خلقہا، اور جتنی اشیاء کو خلق کرتا گیا اللہ ان تینوں کو گواہ بناتا گیا۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ یہ جملے، جتنی اشیاء بناتا گیا ان تینوں کو گواہ بناتا گیا۔ محمد چاند خلق ہوا، گواہ رہنا۔ محمد زمین خلق ہوئی، گواہ رہنا۔ علی آسمان خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ زہرا زمین خلق ہو رہی ہے، گواہ رہنا۔ زہرا، علی، محمد، یہ انسان خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ ملائکہ خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ فرشتے خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ پانی خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ سمندر خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ ذرات خلق ہو رہا ہے، گواہ رہنا۔ یہ فضا خلق ہو رہی ہے، گواہ رہنا۔ یہ خلا خلق ہو رہی ہے، گواہ رہنا۔ یعنی جتنی اشیاء خلق ہوتی گئی ان کو گواہ بناتا گیا۔ ہر شے خلق ہو گئی، جن خلق ہو گئے، انسان خلق ہو گئے، لوح خلق ہو گئی، قلم خلق ہو گیا، کرسی خلق ہو گئی، جنتیں خلق ہو گئی، فرشتے خلق ہو گئے، ملائکہ خلق ہو گئے، پرندے خلق ہو گئے، حیوانات خلق ہو گئے، ذرات زمین خلق ہو گئے، آسمان خلق ہو گئے، زمینیں خلق ہو گئی، پانی کے قطروں کی تعداد خلق ہو گئے۔ جملہ محفوظ رکھ لینا کہ جب تمام اشیاء کو خلق کیا، وَأَجْرِي طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، جتنی اشیاء کو خلق کر لیا، فہرست یاد ہے نا، فہرست یاد ہے نا کہ اس فہرست اشیاء میں کون کون ہے، ملائکہ سے لے کے ذرات زمین تک، اور کہا جتنی اشیاء کو خلق کر لیا۔ جب تمام اشیاء خلق ہو گئی ان سب سے کہا میری نہیں ان کی اطاعت کرنا۔ ہائے 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 ہائے، اجری طاعتہم علیہا، اللہ کہہ رہا ہے ان کی اطاعت، ان کی اطاعت۔ اللہ نے ہم تینوں کی اطاعت ہر شے پر واجب قرار دے دی۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور ہر مخلوق کے ہر امر کو ان کی طرف منتقل کر دیا۔ نہیں جملہ پہنچا؟ ہر مخلوق کے ہر امر کو ان تینوں کی طرف منتقل کیا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مخلوق سے کہہ دیا، جملے پہنچ جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا۔ مخلوق سے کہہ دیا بھوک لگے کھانا ان سے مانگنا، لباس نہ ہو لباس ان سے مانگنا، اولاد نہ ہو بچے ان سے مانگنا، مانگو گے ایک دیں گے سات۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، ہر مخلوق کے ہر امر کو ان سے وابستہ کر دیا، ہر امر کو ان سے وابستہ کر دیا۔ اور اب وہ جملہ جس کے لیے زحمت دی، جو ہر تاریخ نے لکھا ہے، چاہے اہل تسنن ہو چاہے اہل تشیع ہو، سب نے لکھ دیا کہ جو پہلا جملہ لب قدرت سے ادا ہوا وہ کیا ہے؟ یا احمد، یا احمد۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، اپنے وقت میں بات کامل ہوگی۔ یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ بھائی آپ میری بات تو سمجھے، میری بات کیا رسول کی بات سمجھے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ یا احمد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ، یعنی جس سے زیادہ کوئی حمد نہ کرے۔
کائنات میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے کو احمد کہتے ہیں. یہ صیغہ مبالغہ ہے حمد کرنے کا. حامد کا صیغہ مبالغہ احمد، یعنی اس سے زیادہ کوئی حمد کرنے والا ہے ہی نہیں. سب سے بڑی ڈگری دی ہے اللہ نے، سب سے بڑی ڈگری دی ہے کس کو؟ اپنے محبوب کو. اور ابھی ابھی نور محبوب ظہور میں آیا. میرا جملہ شاید پہنچا نہیں. ابھی ابھی ہوتا کیا ہے، آپ کسی کالج میں، کسی اسکول میں، چلیے اسکول میں بچے کو لے گئے، کسی کالج میں بچے کو لے گئے، داخلہ کرا دیا. اب جو ڈگری ملے گی وہ 4 سال بعد ملے گی نا. گریجویشن اگر کالج سے آپ کر رہے ہیں کم از کم 4 سال ہے، یا اگر بی اے کر رہا ہے تو 2 سال ہے. ٹھیک ہے، 4 سال کے بعد ڈگری ملے گی. یہی ہوتا ہے نا کہ 4 سال میں تقریباً 1400 دن ہوتے ہیں. اگر آپ کم و بیش حساب 1400 دن کے بعد ڈگری ملے گی. اور وہ بھی ایسے کہ پہلے ممتحن دیکھے گا کہ واقعی اس قابل ہے بھی کیسے ڈگری دی جائے. امتحانات لیے جائیں گے، ابتلا ہوگی، آزمائش ہوگی، کوشچن پیپر ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ اس قابل بھی ہے کیسے سب سے بڑی ڈگری دی جائے 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے، اب یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ بچہ ابھی کالج میں داخل ہوا اور جیسے ہی کلاس میں آیا فوراً استاد ڈگری لے کے آ جائے، یہ لیجیے بھائی یہ گریجویشن کر لیا آپ نے. کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ تو اصول ہی نہیں ہے. اب سوچئے آپ، ابھی ابھی نور محمد ظہور میں آیا ہے، ابھی ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قدرت دیکھتی، پہلے دیکھتی کیسی تسبیح کرتا ہے، کیسے حمد کرتا ہے، کتنے سجدے کرے گا، کتنے رکوع کرے گا، قیام میں کتنی دیر رہے گا. اور جب ہزاروں برس دیکھ لیتا پھر کہتا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. ابھی ابھی نور محمد ظہور میں آیا اور کہا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. اتنی بڑی ڈگری دے کر بتایا کہ ہمیں اس کو آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ نور میرے نور کا حصہ تھا تب سے میری حمد کر رہا ہے. سلامت رہے آپ. تب سے حمد کر رہا ہے، تب سے محو حمد ہے. کیا جملہ تھا؟ ختم ہو رہی گفتگو. یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. کیا کہا پیغمبر نے؟ لو لاک لما خلقت الافلاک. لو لاک، تو نہ ہوتا کسی شے کو خلق نہ کرتا، افلاک خلق نہ کیے جاتے، بلندیاں خلق نہ کی جاتی، تو نہ ہوتا. اصحاب بڑے محویت کے عالم میں پیغمبر پر نظر جمائے ہوئے یہ حدیث قدسی سن رہے تھے. پیغمبر کہہ رہے تھے اللہ نے کہا یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاک، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو نہ ہوتا تو افلاک خلق نہ کیے جاتے. اصحاب جھوم رہے تھے کہ ہاں کتنی بڑی بات کہہ دی، ختم ہو گئی بات. نہیں، پیغمبر نے کہا بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا جملہ رکا نہیں، اللہ کی زبان رکی نہیں، لسان اللہ بول رہی تھی اور میں سن رہا تھا. پھر بھی جملہ آپ نے ضائع کر دیا. کہا کہ زبان خدا رکی نہیں. پہلا جملہ کہا یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاک، اے احمد تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. کہا کہ میں سمجھا کہ شاید یہی جملہ ہے. آواز قدرت اور بلند ہوئی، جملہ بلا انقطاع آگے بڑھا. فوراً دوسرا جملہ لب قدرت سے ادا ہوا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو تم کو خلق نہ کرتا. اصحاب محب ہو گئے کہ پیغمبر نے جملہ کہا. پیغمبر کہہ رہے ابھی بھی قدرت کی زبان رکی نہیں. ہمارے یہاں کی بڑی عظیم کتاب ہے مستدرک سفینۃ البحار، مستدرک سفینۃ البحار، آغا اصفہانی عاملی کی کتاب. وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ جملہ بڑا حساس ہے تو حوالہ پہلے دے رہا ہوں تاکہ جو حوالے کے شوقین ہیں وہ جملہ محفوظ کر لے. جیسے ہی کہا یا احمد لو لاک لما خلقت الافلاک، فوراً کہا ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو تم کو خلق نہ کیا جاتا. پیغمبر نے کہا ابھی بھی زبان قدرت نہیں رکی بلکہ آواز آئی ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے. توجہ فرمائی آپ نے، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کیا جاتا، تم دونوں کو خلق نہ کیا جاتا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یقیناً آپ کے ذہن اتنے بلند ہیں کہ آپ اس سے شناسا ہو جائیں گے.
تم نہ ہوتے افلاک نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تم نہ ہوتے، زہرا نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے۔ کیا ہے پیغمبر کا لقب؟ مقصد تخلیق کائنات۔ رسول کو کہتے ہیں نا مقصد تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق کا مقصد مصطفیٰ، یہی ہے نا؟ تو اب جملہ میرا سن لو، جملہ میرا سن لو۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد، کائنات کی تخلیق کا مقصد بالواسطہ مصطفیٰ، واسطے کے ساتھ، کائنات کی تخلیق کا مقصد بالواسطہ مصطفیٰ، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد بلا واسطہ زہرا۔ جس نے میرا جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے۔ بالواسطہ تخلیق کائنات کا مقصد مصطفیٰ، بلا واسطہ زہرا۔ یعنی اب اگر توجہ، اب اگر اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہے وما ارسلناک، جملہ مکمل کرے نا بھائی، الا رحمت للعالمین، ہم نے تو آپ کو صرف اور صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی میں نے اشیاء کی فہرست گنوائی نا، اشیاء کی فہرست، ہم نے اب اشیاء کی فہرست ذہن میں رکھنا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، اللہ کہہ رہا۔ مجھ سے پوچھو گے عالمین، تو عالمین میری نگاہ میں محدود ہوں گے، اس لیے کہ میری نگاہ محدود ہے، میرا تجربہ، میرا مطالعہ محدود ہے۔ کسی بڑے عالم سے پوچھو گے، اس کی نگاہ میں عالمین، وہ بھی محدود، اس لیے کہ اس کی بھی نگاہ کامل نہیں ہے۔ کسی عالم سے پوچھو گے، وہ تھوڑا سا عالمین کا اور مرتبہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن وہ بھی محدود۔ کسی نبی سے پوچھو گے، وہ بھی پورے دائرہ کار عالمین کو نہیں بتا پائے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس دائرہ عالمین سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ گئے؟ رسول ہے عالمین کے لیے رحمت، رحمت ہے عالمین کے لیے۔ نہیں پہنچ رہی بات؟ اب میں آپ سے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش بھی عالمین کا حصہ ہے، اس فرش کے لیے بھی رسول رحمت۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی بھائی، جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو سب کے لیے رحمت ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے یہ بھی عالمین کا حصہ، اس کے لیے بھی نبی رحمت۔ یہ جس منبر میں بیٹھا ہوں یہ بھی عالمین کا حصہ، اس کے لیے بھی نبی رحمت۔ یہ ہم اور آپ جو وجود لیے بیٹھے ہیں یہ بھی عالمین کا حصہ، ہم سب کے لیے نبی رحمت۔ یہ انبیاء یہ بھی عالمین کا حصہ، ان سب کے لیے نبی رحمت۔ یہ اوصیاء یہ بھی عالمین کا حصہ، ان کے لیے بھی نبی رحمت۔ یہ اولیاء ان کے لیے بھی نبی رحمت۔ یہ شہداء ان کے لیے بھی نبی رحمت۔ فرشتے ان کے لیے بھی نبی رحمت۔ ملائکہ کے لیے بھی نبی رحمت۔ جنتوں کے لیے بھی نبی رحمت۔ لوح کے لیے بھی نبی رحمت۔ قلم کے لیے بھی نبی رحمت۔ پیغمبر شجر طوبہ کے لیے بھی رحمت، قاب قوسین کے لیے بھی نبی رحمت، عرش کے لیے بھی نبی رحمت، جنات کے لیے بھی نبی رحمت، پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت، حیوانات کے لیے بھی نبی رحمت، دریاؤں کے لیے بھی نبی رحمت، سمندروں کے لیے بھی نبی رحمت، پھولوں کے لیے بھی نبی رحمت، پھلوں کے لیے بھی نبی رحمت، فضا کے لیے بھی نبی رحمت، خلا کے لیے بھی نبی رحمت، تہ در تہ آسمانوں کے لیے بھی نبی رحمت، عالمین کے لیے نبی رحمت، اور رحمت کے لیے زہرا رحمت۔ مصطفیٰ کے لیے زہرا رحمت۔ اب جملے سے جملے کو ملایا تم نے کہ بالواسطہ مصطفیٰ بلا واسطہ زہرا، تو بنیاد ہے زہرا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا یہ صرف بیٹی نہیں ہے، ام ابیہا ہے، ام ابیہا، ام ابیہا۔ میں کیا کروں، وقت میرے پاس مختصر ہے، نہیں تو میں اسماء سیدہ پر گفتگو کرتا، اور پچھلے سے پچھلے سال میں نے پورا اشرا یہاں پر بی بی کے حوالے سے پڑھ ہی دیا۔ کہا کہ ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی اصل ہے، اصل، اپنے باپ کی اصل ہے۔ میں نے کسی موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ اب دیکھیے اصل کس کو کہتے ہیں۔ میرے پانچویں امام تشریف فرمائے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ختم ہو رہی گفتگو، تشریف فرمائے، اور ایک صحابی جو امام کا قریبی صحابی ہے، نام اور لقب امام نے عطا کیا ہے، کیا کہا؟ ابو بصیر، اے بصیرت والوں کے باپ، یعنی صاحب معرفت کا سردار۔ 5 ابو بصیر ہے تاریخ امامت میں، کہ جن میں سے 3
جو ہے میرے 5ویں امام کے عہد میں اور 2 جو ہے میرے 6 امام کے عہد میں. 5 ابو بشیر جنہیں ائمہ نے خطاب دیا. اتنے اہم ترین شخصیتیں ہیں. ابو بشیر تشریف فرمائے اور ایک بار گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ ایک مرحومہ، ایک مومنہ، ایک عزادار مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے بی بی کا تذکرہ ضروری ہے، اور یہ مہینہ بھی وہی چل رہا. کہا کہ مولا آپ کی جدہ ماجدہ کا مرتبہ کیا ہے؟ اس پر بات ہو رہی تھی. بات ہوتے 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 ایک بار میرے 5ویں امام نے کہا سنو، بعد وفات رسول ہماری دادی مصلی عبادت پر اکثر وقت گزارتی تھی، اور ایسے میں ایک دن ایسا گزرا کہ اللہ نے ملائکہ کو طلب کیا. جبریل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، کروڑا ملائکہ ان کے پیچھے سب حاضر دربار ہو گئے. کہ جبریل یہ لو، یہ مصحف لے کے جاؤ. مصحف، صحیفہ، کتاب، جسے قرآن کی طرح جو کتابیں اتری ہیں، صحیفہ، یہ مصحف لے کے جاؤ. اور مصلی پر میری کنیز خاص زہرا بیٹھی ہوئی ہے. ڈوب کے سنا کرو، ڈوب کے. جب میں پڑھتا ہوں چیزیں میں یہاں ہوتا نہیں. مصلی پر میری کنیز خاص زہرا تشریف فرما، اور بسد ادب یہ مصحف زہرا کی خدمت میں پیش کرو. بی بی کا ایک نام محدثہ بھی ہے. محدثہ یاد رکھیے گا، محدثہ یعنی جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں اسے محدثہ کہا جاتا. بسد ادب جاؤ میری کنیز خاص کی خدمت میں یہ مصحف اللہ کی طرف سے پیش کرو. جبریل حاضر ہوئے. بی بی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی. ملک اترا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے. ملک آتھورائز تھا اس بات پر کہ جس کیف عبادت میں زہرا تھی یا جس بھی رکن عبادت میں تھی، ملک آتھورائز تھا کہ اسی وقت کہتا کہ بی بی یہ مصحف آپ کے خدمت میں. لیکن ملک کی یہ مجال نہیں تھی، اس لیے کہ جبریل دیکھ رہا تھا کہ محو عبادت ہے اور کوئی عام عابدہ نہیں ہے، کوئی عام عابدہ نہیں، اللہ کی خاص عابدہ. جبریل رکے رہے، بس ادب کھڑے رہے. جب بی بی نے نماز تہجد ختم کی تو جبریل آگے بڑھے. کہا اے بنت رسول، اللہ سلام ہے، اس کے لیے سلام ہے، اس کی طرف سے آپ پر سلام. ایسے بھائی یہ جملے لکھے ہوئے میرے معصوم کے جملے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ معصوم کے جملے. اللہ سلام ہے، اس کے لیے سلام ہے، اس کی طرف سے آپ پر سلام. اور بی بی کے حوالے وہ مصحف کر دیا. کہتے ہیں کہ ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تھی کہ بی بی نے پورے مصحف کا مطالعہ کر لیا، مصحف بند کر دیا. ابو بصیر نے کہا مولا وہ مصحف، اس کا علم، کہا بڑا علم ہے اس مصحف کا. صاحبان معرفت کے لیے جملہ ہے، جن کو سمجھ میں نہ آئے وہ اپنی میموری سے اس جملے کو ڈیلیٹ کر دے. جن کی سمجھ میں نہ آئے فوراً اس کو اپنے حافظے سے ڈیلیٹ کر دے. صاحبان معرفت کے لیے جملہ دے رہا ہوں. مولا اتنا علم ہے؟ کہاں علم ہے. کہا مولا کیا یہ علم وہی علم ہے جو قرآن کا علم ہے؟ اپنی میموری چپ سے جملہ ڈیلیٹ کر دینا اگر سمجھ میں نہ آئے. معصوم نے کہا قرآن کا علم اپنی جگہ، مصحف زہرا کا علم اپنی جگہ. سلامت رہے. کہا مولا کیا ہے اس مصحف میں؟ کہا سنو سنو، اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں ہر ملک کی تعداد میں نام کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. ان ملائکہ میں سے اللہ نے جتنوں کو رسول بنایا ہر رسول کی تعداد میں نام کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سب کی تعداد میں نام کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے لوح کیسے بنائی مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے کتنے دریا بنائے سب دریاؤں کی تعداد میں نام کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے کتنی آبشاریں بنائی سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے کتنے پھول بنائے سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے کتنے پھل بنائے سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ کتنے انسانوں کو بنا رہا ہے سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے انسانوں میں کتنے مومن بنائے سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اللہ نے کتنے منافق بنائے سب کے نام میں تعداد کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. معصوم گنتی کرواتے گئے، فہرست گنواتے گئے اور ایک بار خاموش ہو گئے. خاموش ہوئے تو ابو بصیر نے کہا مولا اتنا علم مصحف فاطمہ کا، اتنا علم، خدا کے لیے جملہ محفوظ کرنا، اتنا علم مصحف فاطمہ کا. معصوم نے جلال کے عالم میں کہا یہ جو کچھ تجھے فہرست بیان کی ہے یہ مصحف فاطمہ کے ایک صفحے کا بیان ہے. جیتے رہے آپ، سلامت رہے آپ. مصحف فاطمہ کے ایک صفحے کا بیان ہے. ختم ہو گئی گفتگو. کہ مولا اتنا بلند مرتبہ مقدر ہے عصمت و طہارت کا
बिन्ते रसूल का, सालिहा का, आबिदा का, राकिया का, राकिया का, जाजा का, जाजिया का, इतना बुलंद मर्तबा, बुतूल का, उज़रा का, इतना बुलंद मर्तबा मौला का। सुनो, तुमको क्या पता क्या मर्तबा बुलंद है, तुमको क्या मर्तबा पता कि उनके मरातिब क्या है, बस तुम ये समझ लो। फिर मैंने कह दिया, अगर मारिफत वाले हो तो याद रखना, मारिफत नहीं है जुमला भूल जाना। का सुनो, तुम्हें क्या पता कि बीबी की मारिफत क्या है? सुन लो, किसी नबी को नबुव्वत, किसी इमाम को इमामत, किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो ज़हरा की मारिफत ना हासिल कर ले। जब तक वो असले मारिफत ज़हरा हासिल न कर ले। इसीलिए खत्म हो गई तकरीर। इसीलिए चला एक साइल कूफे से पहुंचा, तकल बाप किया, छठी विरासत रसूल की मंजिल, मेरा छठा इमाम बैठा हुआ है मसनद इमामत पर। दाखिल हुआ और दाखिल होकर दस्ते अदब जोड़कर कहा, मौला मैं सूरह वल कद्र पढ़ रहा था, सूरह अल कद्र पढ़ रहा था। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। मौला अल्लाह कह रहा है तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? कहा कुरान की आयत है, सूरा है, उस सूरे की एक आयत है। का मौला आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, बस इसी बात पर गुफ्तगू खत्म हो रही है। का मौला आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अल्लाह जो कह रहा है वमा अदराका, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? तो मौला क्या आप भी नहीं जानते कि शब कद्र क्या है? क्या आप भी नहीं जानते कि शब कद्र क्या है? मौला ने कहा यह कैसे हो सकता है, कुरान हमारे ही कल्ब पर नाजिल हो और हमें ही ना मालूम हो। तो मौला क्या हमें मालूम नहीं होगा? क्या हम इल्म की मंजिल पर नहीं आएंगे? कहा सुनो, तुम मारिफत वाले हो, तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? सुनो, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। कौन कह रहा है? अल्लाह। ये जुमले पे गौर करें, अल्लाह कह रहा है तुम क्या जानो शब कद्र क्या? अल्लाह कह रहा है, ये कोई हदीस नहीं है, कौल नहीं है जिसमें डिबेट हो जाए, नहीं, कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है तुम क्या जानो? कहा मौला क्या पता चल सकता है हमको? कहा सुनो। और अब वो अजीम जुमला कहा, फुरात इब्न इब्राहिम कूफी ने अपनी तफसीर में लिखा कि एक बार मेरे मौला ने झूमते हुए कहा, सुनो, अल्लैलतु फातिमा, मन अरफा फातिमा हक्क मारिफतिहा फकद अदरका लैलतल कद्र। जिसने हमारी दादी ज़हरा की असल मारिफत हासिल कर ली, उसने शब कद्र का इदराक कर लिया, उसने शब कद्र का इदराक कर लिया। जुमला मैंने पहला रोका था, अब वो जुमला कामिल करता हूं। पहला जुमला क्या था? रोका। दूसरा क्या कहा? मन अरफा फातिमा हक्क मारिफतिहा फकद अदरका लैलतल कद्र। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं इसकी तशरीह मेरे बस की बात नहीं है, खत्म हो गई गुफ्तगू, इसकी तशरीह मेरे बस की बात नहीं है। जब मेरे वक्त का इमाम, इस दौर का अली, इस दौर का हुसैन जब काबे में ज़हूर करेगा, हम सब जाएंगे हाथ छोड़कर पूछेंगे मौला इस जुमले की तशरीह आप कर सकते थे, बताइए क्या है? कहा सुनो, अब जो जुमला मैंने रोका था, अल लैलतु फातिमा, क्या लफ्ज है? लैलतुल कद्र, लैलत अल कद्र, दो लफ्ज मिले, लैलतुल कद्र बन गया, दो लफ्ज है ना, लैल और अल कद्र। का सुनो, अल लैलतु फातिमा वल कद्र अल्लाह। लैल से मुराद फातिमा है, कद्र से मुराद अल्लाह है। अब कोई इसकी तशरीह कर नहीं सकता, मेरे वक्त का इमाम करेगा। सिर्फ एक तर्जुमे में अर्ज कर देता हूं, लैलतुल कद्र अल-लैलतु फातिमा वल कद्र अल्लाह वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम क्या जानो अल्लाह वाली फातिमा कौन है? और खुदा की कसम अगर जानते होते तो कभी भी जलता हुआ दरवाजा ना गिराते, कभी भी जलता हुआ दर बीबी पर ना गिरता। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा। किबला नासिर साहब तशरीफ फरमा है, मसाइब के लिए अल्लाह ने इनको बड़ी अच्छी आवाज दी हुई है, दो जुमले मेरे सुन लेना। मैं भी ज़ुर्रियत ज़हरा में हूं ना, जब भी जिक्र ज़हरा करता हूं मेरा दिल जो है फटने लगता है, मेरा कलेजा शक हो जाता है, इसलिए कि बाज लोग मसाइब सुन रहे होते हैं और मैं जब मसाइब पढ़ता हूं तो मैं हक़ ज़हरा की कसम खा के कह रहा हूं कि जहां के मसाइब पढ़ रहा होता हूं मैं वहां मौजूद होता हूं। मैं तुमसे बता रहा हूं, एक जुमला सुन लेना कि बहुत अरसे बाद
میری بیوی فضہ سے، بیوی کی شہادت کے بہت عرصے بعد مکے میں بیوی فضہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے فصیح عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں اللہ سے استغاثہ کر رہی تھی. ایک شخص نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ ایسا فصیح لہجہ میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا تم پہچانے نہیں؟ یہ بنت رسول کی کنیز فضہ. سلام ہو ہمارا بی بی فضہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں بی بی فضہ کے خاک قدم پر. کہتا میں باادب ہو کے کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد بی بی فضہ اپنے صاحبزادوں کے جھرمٹ میں جلوں میں باہر آئی. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے سلام کیا، جواب سلام پایا. میں نے کہا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا پوچھو سوال. برقعے میں ملبوس ہے، نقاب چہرے پر ہے اور کہہ رہی پوچھو سوال. کا سوال صرف اتنا ہے کہ جب رسول کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دے لیا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد بی بی کہاں گئی؟ کیا ابھی بھی کچھ کہنے کے لیے رہ گیا؟ تو کہتے کہ ایک بار بی بی فضہ نے اپنے چہرے پر تماچے مارے، سر پیٹ کر کہا تجھے کیا بتاؤں، تو نے فضہ کے زخموں کو ہرا کر دیا. میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس وقت میری بیوی خطبہ دینے جا رہی تھی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی گئی، لیکن جب خطبہ دے چکی تو زہرا سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا. ایک طرف سے میں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام ایمن نے سہارا دیا. اور اب جو بی بی چلی تو اپنے گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا اپنے بابا کی قبر پر گئی. رخسار قبر پر لگ کر کہا سبت علی مصائبن، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. سن چکے ہو نا یہاں تک؟ اب صرف اس لیے زحمت دی ہے، ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے. اگر تم نے گریہ کا حق ادا کر دیا تو شاید یہیں پر چھوڑ دوں. ایک جملے کے لیے زحمت. کیا کہا؟ کہ جس وقت خطبہ دے چکی تو اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا. ایسا کیا ہوا کہ زہرا سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا؟ کیا اس جملے میں سب کچھ چھپا ہوا نہیں تھا کہ ایسا کیا ہوا؟ اب سن سکتے ہو تو سن لینا. بہت مختصر کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور میں قسم کھا کے ممبر سے کہتا ہوں کبھی مصائب اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں. اب یہ موثق روایت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تمہیں بتائیں کہ جس وقت جب دعویٰ ہو رہا تھا فدق کا اور بی بی نے جب وہ نوشتہ پیش کیا جو رسالت مآب کا لکھا ہوا تھا، کس کا؟ بی بی کے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا، بی بی کے بابا کے، امت کے رسول کا، امت کے رسول کا، رسول اللہ کے ہاتھ کا، محبوب خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوشتہ خط کہ میں نے فدق زہرا کو دے دیا ہے، ہبہ کر دیا. بی بی نے کہا اس خط کو پہچانتے ہو، اس تحریر کو پہچانتے ہو؟ سب نے کہا رسول کی تحریر ہے. کہا دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بابا میرے نام فدق کر گئے تھے. کسی بلند قامت کے انسان نے وہ خط بی بی کے ہاتھ سے لیا نہیں، چھینا، جھٹک کے چھینا. یہ صرف ایک ہی جملہ کافی تھا تمہیں گریہ کرنے کے لیے. اگر زہرا کی معرفت ہوتی تو تمہیں ایک جملہ کافی تھا. زہرا کے ہاتھ سے جھٹک کے چھینا. زہرا کے دل پر قیامت گزر گئی. پڑھا. اور اب قیامت اور آگے بڑھی کہ جب بی بی ہی کے سامنے اس خط کو پھاڑا گیا. ظلم اس وقت اور بڑھا کہ جب اس کے ٹکڑے زمین پر پھینکے گئے. ظلم اس وقت اور بڑھا جب ان ٹکڑوں کو قدموں سے روندا گیا. زہرا چیختی رہی، چلاتی رہی کہ کیا تمہیں شرم نہیں ہے؟ یہ میرے بابا کی تحریر نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی تحریر ہے. جب زہرا کی آواز بڑھی تو میں قسم ہے چادر زہرا کی سینے پہ ہاتھ رکھ لو، اس لیے کہ راوی کہتا ہے جب زہرا کی آواز بلند ہوئی تو اس شخص نے زہرا کے ساتھ وہ کیا جو شمر نے سکینہ کے ساتھ